اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے اور اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی، کہ یہ دجال کون ہے اور دجال در حقیقت کس شخصیت کا نام ہے، دجال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، اور اس دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دجال موجود تھا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے، اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی، اور اس کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافہ را لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ وہ جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ پیروی کریں، اور اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پورے روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا، اور دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدہ بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو یہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس وقت تک دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالا مال کر دے گا، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے یہ ان کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اس زمین پر گردش کرے گا اور دنیا کے ہر کونے میں جائے گا، اور کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین پر فتنہ برپا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور آخر کار مکہ مکرمہ سے ذلیل و خوار ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا، اور پھر دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گھروں میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا، اور آخر کار امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروہ کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیں گے۔
اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں میں مدینہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ بچہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینہ کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینہ کے اندر اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دی اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے لگیں کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے اس بچے کو راستے میں ان سارے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو پھر ابن سیاد نے رسول اللہ کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو فرمایا تو پھر تیرا معاملہ الٹ ہو گیا اور میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ نے اپنے دل کے اندر لفظ دغان سوچا تھا۔ تو ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ ادک ہے۔ اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کی گردن اڑا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتے اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بلائی نہیں ہے۔ مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے اور اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور چند صحابہ کرام کا خیال بھی یہی تھا، کیونکہ ابن سیاد میں ایسی بہت سی نشانیاں موجود تھیں جو ہو بہو دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام ابن سیاد کو ہی دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے قریب دجال بن کر ظاہر ہوگا، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور دجال کو ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا تھا، اور انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا وہ بچہ یعنی دجال آج بھی اس جزیرے پر قید ہے۔ اس کے قریب اس کے ساتھ شیطان اسے وہیں پر ہر بات کی خبر دیتا ہے۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرکاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ رسول اللہ کی حدیث میں مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے اور یہ کہاں سے آیا اور کہاں سے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقی طور پر کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ یہ علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور وہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔